ایک پروفائل کے اوپر اور ایک احمدی مسلم ڈاٹ اے پیج کے اوپر. تو آپ دوستوں سے یہ یوٹیوب کے اوپر کچھ دیر سے یہ پریمیئر لگا ہوا تھا اور کافی دوست وہاں دیکھ دیکھ کے واپس چلے گئے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اب آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ پروگرام لائیو ہو گیا ہے تو وہ اس میں شامل ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ابھی کچھ ہی دیر میں احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم پروگرام کا جو سیریز چلا رہے ہیں اس میں جو اگلا حصہ ہے اس کا، جو ہم پروگرام کر رہے تھے جہاد کے موضوع پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ ہم اس حصے کو آگے چلائیں گے اور انشاءاللہ اسی سلسلے میں ابھی جو ہے وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اور امید ہے کہ آپ دوست ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے. فیس بک پر جو دوست دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ واچ پارٹی لازمی چلائیں، کیونکہ واچ پارٹی چلانے سے جو ہے وہ آپ کے گروپ کے اندر یا آپ کے پروفائل کے اوپر لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ خود لائیو ہیں، تو اس سے ویور جو ہے وہ زیادہ شوق سے پروگرام کو دیکھتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احمد بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے. ہاں جی. تو میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے تعارف بھی کروا دی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انگریز کے دور میں مسلمان تو ہیں، وہ تو جہاد کرنے پہ تلے بیٹھے تھے. صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چونکہ کہا کہ اب جہاد جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اس کی شرائط موجود نہیں ہے، تو سارے اتنے فرما بردار تھے کہ سب نے پھر وہ جہاز جو ہے وہ چھوڑ دیے. تو ہم اصل میں تصویر کا اصل رخ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور کون لوگ تھے، اور جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں مرید تھے ان کے فتوے کیا تھے. انہوں نے ہندوستان کو دارالاسلام کہا اور جہاد کے خلاف ان کے فتوے تھے، جن کے ماننے والوں کی تعداد جیسا کہ میں نے بتایا کہ لاکھوں میں تھی، بلکہ تمام ہی اس وقت جو مسلمان کہلواتے تھے اس وقت وہاں کے، وہ کوئی بھی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح ہندوستان کو انہوں نے دارالاسلام قرار دیا ہے. بعض دفعہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگوں نے اس کو دارالحرب بھی کہا ہے. تو وہ جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ اگر کسی نے دارالحرب کا قرار دیا بھی ہے تو اس کی وجوہات مختلف تھی. اس کی ایک وجہ تو تھی کہ دارالحرب میں سود کے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے غیر مسلموں سے. دوسرا جمعے کا مسئلہ تھا کہ دارالحرب میں جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ان مسائل کی بنا اپنے بعض علماء ہیں جنہوں نے دارالحرب قرار دی ہے. تو وہ جیسا کہ اگر کسی نے در حقیقت اس کو دارالحرب یعنی کہ جہاد کا فتوے کے طور پہ کہا ہوتا تو سب سے پہلے اس پہ لازم تھا کہ وہ خود جہاد کرتا، اور اگر وہ خود جہاد نہیں کر سکتا تھا تو جو ہے وہ کو چھوڑ کے چلا جاتا. لہٰذا جن علماء کے یہ فتوے پیش کریں گے بھی ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے کہ اس نے خود جنگ کی ہو، اور اگر نہیں کی تو پھر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہو. تو انشاءاللہ ہم کچھ حوالہ جات ہم نے پہلے دکھائے ہیں اور آج میں آپ کو حوالہ جات بھیج دیتا ہوں، تو وہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں آپ کے حوالہ جات کا ویٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ دوستوں کو جیسا کہ پہلے بھی پتہ ہے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انگریزوں نے بڑی پلاننگ کی اور ایک جھوٹی من گڑت کہانی پیش کی جاتی ہے. جی انگریز آیا یہاں اور وہاں سے ایک بندہ تحقیق کر کے گیا، تو اس نے بندہ ڈھونڈنا تھا جو جہاد کو حرام قرار دے. پھر اس نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ لیا اور آپ سے انہوں نے پھر جہاد کو حرام قرار دے دیا. تو یہ جھوٹی اور من گڑت کہانی ہے. جس کتاب کا حوالہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں کتاب موجود ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام جاہل ہے. انہوں نے کہاں تحقیق کرنی ہے تو جو مرضی جھوٹ بولتے جاؤ. انہوں نے جو ہے وہ آمنا و صدق نہ کہہ کر اس کی تصدیق کر کے آرام سے اس کو مان لینا ہے. تو یہ سب جھوٹی کہانی ہے. جہاد کو جو ہے وہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ سارے حرام قرار دے رہے تھے انگریزوں کے خلاف، جیسا کہ ہم پچھلے حوالہ جات میں دکھائے ہیں. اور مسلمان جس بری حالت میں تھے وہ انگریزوں سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، اور انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد تک وہ حالت رہی ہے. یعنی کہ 1947 میں جب پارٹیشن ہو گئی ہے تب تک، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو 1908 میں وفات پا گئے تھے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی
یعنی کہ ذلیل ترین حالت رہی ہے، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا ان کی تعلیمی جو ہے وہ حالت بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی خاص فرق اس سے بھی نہیں پڑا۔ تو جو یہ لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جی انگریزوں نے ان کو بڑا ان پر ظلم و ستم کیا، تو وہ ظلم و ستم ظاہری بات ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہوئی ہے، پہلے بھی وہ حکومت وہاں کوئی قائم نہیں تھی، تو جب حکومت قائم ہو گئی ہے اس کے بعد جو فساد کرتا تھا، جو اس حکومت کے خلاف اور عوام کے خلاف کوئی اس طرح کا کام کرتا تھا جس سے امن عامہ کو نقصان پہنچے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے خلاف پھر تادیبی کارروائی ہوتی ہے، اور وہ سارے ہی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں جو پہلے حکومت قائم تھی وہ بھی کوئی ہندوستانی نہیں تھے، وہ افغانی تھے، سارے افغانستان سے یہاں حملے کرتے تھے آ کر، یہاں آ کے حکومتیں بناتے تھے، وہ کوئی لوکل لوگ نہیں تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حوالے پہنچ چکے ہیں، تو اس کی طرف ہم حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ جی احمد بار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر جی ہم آگے محترم، چلیں۔ یہ پہلا حوالہ جو ہے یہ کسی کتاب کا نہیں ہے، بلکہ اس نے اس میں چند کتابوں کے حوالے دیے ہیں جو کہ میرے پاس نہیں ہیں، ہوں لیکن دکھانا یہ مقصود ہے کہ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، بلکہ خود دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے اس وقت انگریز کی وفاداری کی ہے۔ تو یہ صرف ایک نمونے کے طور پہ، انشاءاللہ باقی کتابوں کے حوالے جو میرے پاس موجود ہیں وہ بھی آئیں گے، لیکن یہ میں نے کہا کہ ایک چہرہ یہ بھی دکھا دوں، کیونکہ اس میں ایک القاسم کا حوالہ لگا ہوگا اور ایک رسالہ الہدا ہے، تو یہ دونوں اتفاق سے میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ دوسری کتابوں کے حوالوں سے بھی آ جائیں گی۔ جی محترم، حوالہ اچھا، کھولیں یہ اور دکھائیں۔ میرا خیال ہے نفس اسلام بریلویوں کی ویب سائٹ ہے، بریلوی کتابیں اس پر اکثر موجود ہوتی ہیں، تو شاید بریلویوں نے ہی دیوبندیوں کے خلاف یہ کوئی مضمون سا لکھا ہے۔ ریشمی رومال تحریک راز کس نے فاش کیا؟ تھانوی صاحب کو انگریز حکومت ماہانہ 600 روپے کیوں دیتی تھی؟ سبب کیا ہے؟ تفصیل ملاحظہ ہو۔ یہ لمبی تفصیل لکھی ہے، سارا میرا خیال ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا مضمون۔ نہیں، اس میں ہم نے صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ جو طریق ریشمی رومال ہے جس کا یہ دیوبندی جو ہے وہ بڑا چرچا کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، خود ان کو آج تک پتہ نہیں کہ طریق ریشمی رومال میں جو رومال لکھے گئے تھے وہ کتنے تھے، ان کا سائز کیا تھا، اس میں بھی مختلف روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں، لیکن دیوبندی اس کو بڑا اچھالتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ یہ اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ بھی دکھا دوں کہ جو طریقے ریشمی رومال جس کو یہ جہاد کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس کا سربراہ انہوں نے پتہ کس کو بنایا ہوا تھا؟ ہندو رانا مہندر پرتاپ سنگھ کو۔ یعنی کہ ایک ہندو کو اگر وہ کامیاب ہو جاتی ان کی وہ جہاد کی تحریک، تو ایک ہندو جو ہے راجا وہ یہاں پہ حکمران بنتا، اور اس کا بھی رد خود ان کے بڑوں نے کر دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے اس کے محتاط رہ کے کوئی کاروائی کی جائے تو مسلمانوں کو روائی نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات اس میں جو بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ریشمی رومال والی تحریک تھی یہ خود دیوبندیوں نے ہی اس کو ایکسپوز کیا تھا، وہی مخبریاں کرنے والے تھے، وہی پکڑوانے والے تھے، جیسا کہ اگلے حوالوں میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ایک تو اس نے یہ یہاں پہ مکالمہ تو صدرین کا حوالہ دیا ہے جس میں شبیر احمد عثمانی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی ہیں ان کو 600 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملا کرتے تھے، گو کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، لیکن اس کی وضاحت اس نے بڑی عجیب کی ہے، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے دیتے ہوں کہ اس کو پتہ نہ چلتا ہو۔ ہوں اور پچھلے پروگرام میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ تحریکات چلی ہیں تو اس کی بڑی سخت مخالفت ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی، بلکہ قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ تو پھر یہاں تک ہوا کہ گورنمنٹ نے، جیسا کہ عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جنگوں کے دنوں میں گلیوں محلوں میں بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ کافی گھومنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ فوجی چھاونیاں ہوں۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک مجذوب جو ہے وہ اس کی اشرف علی تھانوی کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اتنا ان کا پر اعتماد بندہ تھا کہ اس کے خطوط وغیرہ بھی چیک نہیں ہوتے تھے، اور اگر کوئی بندہ سرحد پہ بھی پکڑا گیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے وہ اشرف علی تھانوی سے ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا صرف اتنا کہنے کی بنا پر کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اشرف علی تھانوی سے۔ اب یہاں پہ دوسری کتاب جو ہے وہ مولانا محمد حسن نانوتوی جو کہ محمد ایوب قادری صاحب نے لکھے ہوئے، اس کا حوالہ ہے کہ انگریز ایجنٹ کی خفیہ رپورٹ۔ لیکن جو میں یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں یہ دو رسالے ہیں جو کہ میرے پاس نہیں ہیں، یہ مجھے اسکین جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ بریلویوں کی سائٹ پہ ملے ہیں، تو یہ اگر آپ سے پڑھنے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے سے تو نہیں پڑھنے ہو گئے، اگر آپ سے پڑھنے ہوتے ہیں تو القاسم اور الہدا یہ دونوں حوالے پڑھ دیں۔ یہ درمیان میں دارالعلوم کے اہل شورا جو ہے یہاں پہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں نا جہاں پہ، وہاں سے۔ ہاں ہاں ہاں۔
अच्छा, ये है जी दारुल उलूम देवबंद मुआवन सरकार है अंग्रेज एजेंट की खुफिया रिपोर्ट। प्रोफेसर मोहम्मद यूब कादरी की तसनीफ मौलवी मोहम्मद एहसन ननोतवी के एक सफ़ा का अक्स। इसमें लिखा है जी, इस मदरसा ने योमन फयोमन तरक्की की। 31 जनवरी सन 1800 कुछ ना कुछ में बरोज यकशंबा लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुफिया मोतमद अंग्रेज मुसम्मी पामर ने इस मदरसे को देखा तो इसने नहायत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। इसके मुआयने की चंद सतूर दर्ज झैल हैं। जो काम बड़े बड़े कायनों से में हज़ारों रुपये की सरफ होता है वो यहाँ कौड़ियों में हो रहा है। जो काम प्रिंसिपल हज़ारों रुपया माहवाना तनख्वाह लेकर करता है वो यहाँ एक मौलवी 40 रुपया माहाना पर कर रहा है। मदरसा खिलाफ सरकार नहीं बल्कि मुआफक सरकार मुमिद मुआवन सरकार है। यहाँ के तालीम याफ्ता लोग ऐसे आज़ाद और नेक चलन सलीमुत्तबा हैं कि एक को दूसरे से कुछ वास्ता नहीं कोई। यानी कि इसमें यही इजहार किया गया है कि वो अंग्रेज़ जो है वो इस मदरसा को देखकर, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये मदरसा देवबंद की शायद बात हो रही है, तो ये इजहार कर रहा है कि ये मदरसा जो है इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो अंग्रेज़ हुकूमत की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या कोई साजिशी टाइप काम हो रहा हो। जी बिल्कुल, इसमें असल में वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी थे, जो मदरसा देवबंद जब बना है तो उसको बनाने वाले ये अंग्रेज के सरकारी मुलाजिम थे सारे, और उनके बड़े वफादार थे। जैसा कि जब हम अगले हवाले दिखाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह जिक्र आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं तफसील बयान नहीं करता। अगला हवाला अल कासम का है, वो भी कोशिश करें अगर जहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं वहां से पढ़ दें। जी जी, मैं वो बड़ी ऐनक लेके आया हूँ, हो सकता पढ़ा जाए। अल कासम रसाला है जी, इल्मी मजहबी अखलाकी तमदनी तारीखी माहवार रसाला नंबर 6 है, जिल्द नंबर 3 है। बाब माँ मुहर्रम और हराम 1331 हिजरी वगैरह वगैरह ना, आगे तफसील लिखी हुई है। मदरसा इस्लामिया अरबिया देवबंद से शाये किया गया। हिज एक्सीलेंसी वायसराय पर हमला। ठीक है जी, इसमें ये हाईलाइटेड इबारत जो है या लाइनें जहां लगी हुई हैं उसमें लिखा है कि किसी गैर मालूम शख्स ने बम फेंका और हिज एक्सीलेंसी वायसराय सख्त जख्मी हुए। दारुल उलूम के अहले शुरा सातजा मौजूदा तलबा पुराने तलबा का असर महसूस करते हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब मोहतरम दारुल के तमाम दोस्तों की तरफ से खतूत हमदर्दी और रुखसत नफरत का जिसका जवाब नहीं शुक्रिया अमेज खतूत में भी आए हैं। तो इस तरह कर थोड़ी सी मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ। असल में जब ये उस पर बम हमला हुआ तो उसमें वो जख्मी हुआ, तो इन्होंने गुस्सा और नफरत का इजहार किया बम जिसने फेंका उस पर, और इसी तरह अपनी जो है वो वफादारी का वो उनको यकीन दिलाया। जी मोहतरम, अगला वाला अल खुदा का है जी, ये अल हुदा है, जिल्द नंबर 7 बाबर माह रजब 1328 और नंबर 9 है। बाबू तफसीर। अच्छा, कुछ इसका सफा नंबर 38 है, जमीमा क्वायदो मकासद अल हाँ इंसार जी, इसमें लिखा है कि जमीयत गवर्नमेंट इंग्लिशिया की जिसके ज़िले आतफत में हम नहायत आज़ादी के साथ मजहबी फ़राइज़ अदा करते हैं और मजहबी तालीम की तरक्की के लिए हर किस्म की कोशिश कर सकते हैं, पूरी वफादार रहेगी और अनारकिस्ताना कोशिशों के कला व कमा में अपने असर से पूरा काम लेगी। हाँ जी, यहाँ पे अब देख लें कि वो पूरी वफादारी का अपना यकीन दिला रहे हैं, और ज़िले आतफत यानी कि उनकी पनाह में वो जो खुशी का अपना इजहार कर रहे हैं कि आपके साय में हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं या बड़े खुश व खरम हैं। तो ये जो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि ये अंग्रेज़ के पौधे हैं, तो ये देख लें कि खुद ये अपने आप को यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जी मोहतरम, अगला वाला। अहमद वार साहब, अगले हवाले की तरफ जाने से पहले एक बात है जिस पर मैं थोड़ा सोचता हूँ कभी, तो उम्मीद है कि आपके पास इसका ज़रूर कोई ना कोई होगा इस पर अपने तबसरा या तजिया, कि ये अंग्रेज़ का एजेंट की इस्तेलाह जो है ये बड़ी चली है यहाँ। इन फिरकों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी ये चलाते हैं, अंग्रेज़ का एजेंट, अंग्रेज़ का एजेंट। आपने कभी किसी को हिंदुओं का एजेंट भी सुना है? मुझे जहां तक इनकी देवबंदियों की सारी कार्रवाई की समझ आई है, जिस तरह ये अभी तो पता चल रहा है कि अंग्रेज़ों के हक में है, लेकिन एक दौर आया है जब इनको अंदाज़ा हुआ है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने काम करना है और कांग्रेस बड़ी एक्टिव हुई है, तो इसने कांग्रेस के एजेंट के तौर पर बड़ा काम किया है जब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन मैंने आज तक किसी के मुंह से कांग्रेस का या हिंदुओं का एजेंट की इस्तेलाह ही नहीं सुनी।
تو اس کو انہوں نے ایسا دیوبندیوں نے دبایا ہے کہ انگریز کا ایجنٹ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہندوؤں کا ایجنٹ بن کے بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ اس پر بھی کبھی روشنی آپ ڈالنا چاہیں تو ضرور اس پر بھی ڈالیں۔ ہاں جی محترم، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہندوؤں کا ایجنٹ بھی ان کو کہا گیا، بلکہ ان کا جو مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم دیوبند سوانح قاسمی میں، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے مستقل جو چندہ دینے والے تھے وہ ہندو تھے، اور جو وہ لکھ رہا تھا سوانح قاسمی، اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مذہبی مدرسہ ہو اور اس کو باقاعدہ چندہ دینے والے جو ہیں وہ ہندو ہوں، جبکہ یہ اگر مذہبی مدرسہ ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ ہندوؤں کے خلاف بھی ہوگا۔ تو اس نے اس حیرت کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ وہ موضوع نہیں تھا۔ اگر کہتے ہیں تو میں اس کا بھی حوالہ آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ سوانح قاسمی میں انہوں نے باقاعدہ وہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کون کون ہندو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ان کو چندہ دیا کرتا تھا۔ دوسرا، ان کی بے شمار اور بھی مثالیں ہیں کہ ایک ہندو آیا مہمان تو ان کے محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ اس کے پاؤں دباتے رہے۔ اسی طرح ایک ٹرین میں سفر ہو رہا تھا تو وہاں پہ وہ ہندو ٹائلٹ کرنے گیا تو تھوڑی دیر واپس آ گیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ گئے ہیں، دیکھا ہے جا کے کہ ٹائلٹ جو ہے وہ بڑی گندی تھی، تو انہوں نے صاف کر کے تو اس کو دوبارہ کہا کہ جی آپ پلیز اب تشریف لے جائیں۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں نے وہ حوالہ جات جو ہیں یہاں پہ نہیں لگائے۔ آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ حوالہ جات ملتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ہم پہلے بھی یہ جو تحریک پاکستان کے اوپر یا قائد اعظم والے موضوع کے اوپر جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں بھی کافی سارے اس طرح کے حوالہ جات آ چکے تھے کہ جس میں جو ہے وہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ یہ ہندوؤں کے اعلی کار کے طور پر مسلمانوں کے خلاف کی طرح یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو پیسے وغیرہ لے کر یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں، اس موضوع پر بھی مزید روشنی کسی وقت ڈالیں گے۔ تو اگلا حوالہ ہے جناب نصرت الابرار، جو ہے یہ وہی رسالہ ہے جس کے میرا خیال ہے اس سے پہلے کچھ حوالہ جات بھی آئے تھے۔ نہیں، حوالہ جات نہیں آئے تھے، ایک کتاب میں اس کا ذکر آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ ہم نصرت الابرار جو ہے وہ دکھائیں گی۔ تو اس میں جو سب سے پہلے سوال کیا گیا ہے وہ غور طلب ہے، اس کے نیچے پھر ان دیوبندی علماء نے اس سارے فتوے کی، اصل میں یہ 4 سوال تھے، ان 4 کی انہوں نے پھر تصدیق کی ہے۔ اور سب سے پہلا سوال ہے، جیسا کہ صفحہ نمبر 9 پہ اگر آپ دکھائیں تو سلطنت انگلشیا میں جس میں ہم کو اپنے امور دینیا پر عمل کرنے سے روک نہیں، بہتر ہے یا حکومت روس جو سخت متعصب اور دشمن جمہوری سلطان روم کی ہے؟ تو یہ پہلا سوال تھا اس فتاوا کا۔ میں پھر بتا دوں کہ یہ 4 مختلف سوال جو تھے وہ پوچھے گئے تھے اس فتوے میں، اس نے پھر اس پہ فتویٰ دیا اور باقی علماء کی تصدیقات کروائیں، جن میں دیوبندی علماء جو ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب، محمود الحسن وغیرہ، اور اسی طرح دیگر جو دوسرے ہیں وہ شامل ہیں۔ اب یہ الفاظ باقی جواب میں جو لکھے ہوئے وہ پڑھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کس بات کی تصدیق کی ہے۔ جی جواب میں وہ کہتے ہیں اگر بر فرض و تقدیر سرکاری عملداری مملکت روس وغیرہ سے بہتر نہ صحیح جاری، تب یہی رعایا اہل اسلام کو شرعن حرام ہے کہ سرکار کے برخلاف روس یا سلطان روم وغیرہ سے در پردہ رابطہ و اتحاد پیدا کرے، بلکہ جو مسلمان سرکاری عملداری میں چند روز کے واسطے وارد ہوا ہو اس کو بھی مخالفت سرکار کی شرعن حرام ہے۔ یہ آزادی خیال نہیں جی، شرعن حرام ہے۔ شرعن حرام کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ایک شرعی فتویٰ دے رہا ہے۔ مخالفت سرکار کی، اور سرکار سے مراد انگریزی سرکار ہے، کما کالا فی الہدایہ، اور فلانا فلانا دوسری کتابوں میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس کے آگے بھی ابھی اس پر کچھ تبصرہ کریں گے یا آگے چلیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگلا 10 نمبر صفحہ پڑھ لیتے ہیں ہم، تو اس کے جی بعد پھر 11 نمبر پہ جو سائڈ پہ ہے لیفٹ پہ، یہاں پہ ان کی تصدیقات وغیرہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، اس کے بعد لکھا ہے کہ جو سوداگری کے طور پر مسلمان حکومت کفار میں داخل ہو اس کو مخالفت کرنی شرعن حرام ہے، پس جب تاجر کو یہ عارضی طور پر واسطے چند روز کے رعایا میں داخل ہوا ہے مخالفت درست نہیں، تو رعایا اس رعایا اصلی کو علم مخالفت کا بلند کرنا شرعن کب درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب مدثدیلوی نے در باب حکومت سکھوں کے فتویٰ دیا وہ ہوا حاضہ کہ مال سکھاں و ہنوز بفریب گرفتن کسے را کردن آ ملک سکونت وارد یا نوکر ہست در درست نیست۔
کہ جو بندہ سکھوں کی حکومت میں رہتا ہے، حالانکہ سکھوں کی حکومت انگریزوں کی نسبت انتہائی ظالم تھی، اور خاص طور پر انہوں نے جو مذہبی آزادی سلب کی ہوئی تھی وہ انتہائی قابل مذمت تھی، اس کے باوجود یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے کہ ان کے جو ہے عملداری کے اندر مختلف فساد کرنا یا ان کے مال کو غصب کرنا بغیر کسی وجہ کے وہ شرعن حرام ہے یا وہ درست نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی اسلام صاحب، یہاں پہ میں نے تبصرہ کرنا ہے کہ یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو سید احمد بریلوی نے اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے جو سکھوں کے خلاف جہاد کیا ہے وہ حضرت شاہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا فتویٰ تھا، تو یہاں پہ ان کا فتویٰ کیا ہے کہ سکھوں کے خلاف بھی جہاد نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور عام طور پہ یہ شاہ عبدالعزیز کا ہی فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دارالحرب کہا۔ اگر انہوں نے دارالحرب کہا ہوتا، اور جیسا کہ ان کے وہ برادر زادے تھے یعنی کہ بھتیجے تھے شاہ اسماعیل شہید، تو وہ یقیناً پھر انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے، نہ کہ سکھوں کے خلاف جا کے کرتے۔ تو یہاں پہ بھی دو باتیں ہیں اور ان کا دوغلا پن جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ سکھوں کی حکومت کے خلاف اگر انہوں نے جہاد کیا تو اس کی وجوہات کچھ اور تھی، اور کسی نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ انگریزوں کی اما پہ ہوا، جیسا کہ ہم پچھلے حوالوں میں دکھائے ہیں کہ انگریز نے باقاعدہ ان کی مدد کی ہے، روپے سے بھی، پیسے سے بھی، کھانے سے بھی، اور خود ان کو اجازت دی ہے کہ ہاں وہ اس جہاد کے بارے میں گورنمنٹ انگلستان میں رہتے ہوئے ان کی رعایا کے طور پہ وہ جہاد کا اعلان بھی کرے، واز بھی کرے۔ تو ہر طرح کی سپورٹ تھی۔ جب پنجاب پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ مخالفت برداشت نہیں کی، پھر انہوں نے روکے ضرور ڈالی ہیں، لیکن جب تک ان کا مقصد حل نہیں ہوا اور پنجاب ان کے قبضے میں نہیں آیا تب تک انہوں نے ان کو اجازت دی، اور بلکہ مدد جہاں تک ممکن تھی وہ بھی کی۔ جی محترم، اس کے بعد آ جاتی ہیں یہاں پہ تصدیقات وغیرہ ان کی سب کی۔ میں نے ویسے وہ ضمن لگا دیے تھے کہ سوال جو ہیں وہ چاروں لگے۔ اب ایک منٹ ہے جو میں دیکھتا ہوں کہاں پہ اس کی تصدیقات ہے۔ جی صفحہ نمبر 19 پہ یہ ان کی اب تصدیقات ہیں۔ صفحہ نمبر 20 پہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، اسی طرح جو دوسرے دیوبندی علماء ہیں ان کے نام جو ہے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سارے فتوے کی یا ان چاروں سوالوں کے جو جوابات تھے ان کی تصدیقات کی ہیں۔ 19 تو نمبر پہ۔ اس لیے 19 اور 20 پہ، 19 پہ وہ شروع اس نے مزید تھوڑا سا اضافہ کیا ہے اس پہ، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی فتویٰ لکھ کے بھیجتا ہے تو بعض علماء جو ہے وہ منوان اس کو لکھ دیتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ویسے کا ویسے صحیح ہے، نیچے سائن کر دیتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے اس میں مزید اپنی طرف سے کچھ اور اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی تصحیح کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد جو دکھانے کا تھا وہ یہ تھا کہ انگریز سرکار کے خلاف جہاد جو ہے اس کو انہوں نے شرعن حرام قرار دیا۔ اب یہ شرع ان کی منسوخ ہو گئی ہو، ان کو کسی کو نئی وحی آ گئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، اس کا جواب جو ہے وہ اللہ وسعہ یا اس کے جو حواری ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ اب کون سی ان کو وہ منسوخ والی آیت جو ہے وہ مل گئی جو شرع کا حکم جو ہے اب کینسل ہو گیا۔ دوسرا ان سے ایک سوال جو ہے آج میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، آج کا ہندوستان جو ہے وہ بتا دیں کہ دارالحرب ہے یا نہیں ہے، اور یہ فتویٰ انڈیا کے علماء سے لے کے دیں، کیونکہ اب بھی وہ کفار کی حکومت ہے، اب بھی وہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں جیسا کہ انگریز کیا کرتے تھے جو یہ بتاتے ہیں۔ تو اب دارالعلوم دیوبند کے مفتیان جو ہیں ہندوستان والے وہ فتویٰ دیں کہ ہندوستان اس وقت دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے اور جہاد وہاں پہ فرض ہے کہ نہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے جو ہیں وہ ان کا اسلام سرحد کے اس پار کچھ اور ہے اور سرحد کے اس پار ان کا اسلام کچھ اور ہے۔ دیوبندی جو ہے وہ احمد بٹ صاحب کشمیر میں مجھے جو بھول نہ مظاہر جائے، صرف وہ میرے ذہن میں آ گیا، شاید بعد میں بھول جاؤں، کہ برطانیہ کی بھی حکومت اس وقت دنیا میں موجود ہے، وہ دنیا سے ناپید نہیں ہوئی، اور برطانیہ کے اندر بھی دیوبندی بھی موجود ہیں، وہاں ختم نبوت کے دفتر بھی موجود ہیں، انڈیا میں بھی لے دیں، اور وہی حکومت برطانیہ کی، اسی برطانیہ کی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر، وہاں برطانیہ میں اسی برطانیہ کو آج کہہ دیں کہ یہ دارالحرب ہے اور وہاں جہاد فرض ہو گیا ہے اور وہاں جہاد شروع کریں۔ جی آپ جاری رکھیں۔ یہ تو آپ وہ کہہ لینا گلے کی رسی کو مزید ٹائٹ کرنے والی بات ہے، ان کو انڈیا تک ہی لینے دے، کیوں پوری دنیا سے ان کو لڑوانا ہے آپ نے۔ جی محترم، اصل دکھانا یہ مقصود تھا کہ ان کے بڑے جو ہیں انہوں نے دارالاسلام کا فتویٰ دیا ہے، اور بعض لوگ جو اب تاریخ نئے طور پہ لکھنا شروع کیے جنہوں نے، وہ اب ثابت یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد بھی کیا، انشاءاللہ اس کا رد بھی آ جائے گا، وہ حوالے بھی آ جائیں گے۔
تاکہ یہ جو دھوکہ اب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خاص طور پہ ان کے وہ محمد بھی ہیں جن کا علماء حق کا حوالہ بھی ہم نے دکھایا تھا، وہ آج کل نئی تاریخ جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی اس وقت کے وفادار تھے دیوبندی، ان کو آج وہ انگریزوں کا غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ جو ہے یہ محمود الحسن وغیرہ ان کا جو ہے تصدیق موجود ہے، اور دیگر جو علماء ہیں دیوبند کے ان کی 22 اور 23 پہ وہ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ ہم جب اٹیچمنٹ لگائیں گے تو دوست آرام سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی محترم، اگلے والے کی طرف چلتے ہیں ہم۔ جی اگلا حوالہ ہے جی دیوبندی امت کے حکیم جو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو دیوبندی 14ویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں، ان کا حوالہ ہے ملفوظات حکیم الامت، کتاب کا نام ہے، جس میں ان کے ملفوظات اکٹھے کیے گئے ہیں، اور یہ اس کا ایڈیشن وغیرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 94 ہے، اس پہ ملفوظ نمبر 106 ہے، جس کو ہم آگے صفحہ نمبر 95 پر پڑھتے ہیں۔ ہائی لائٹ عبارت لکھا ہے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ مجذوبوں میں اس میں اختلاف ہے کہ انگریزی سلطنت باقی رہے یا اس کو بدل دیا جائے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی محترم، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ انگریزی حکومت جو ہے، یہ جن کو یہ مجذوب مانتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ مختار مانتے ہیں تکوینی کارخانے کا، یہ انہوں نے یہ انگریزوں کو یہاں کی حکومت دی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ خضر جو ہیں وہ انگریزوں کی فوج میں ایز اے مالشی ہے، گھوڑوں کی جو مالش کرنے والا ہوتا ہے اس کی حیثیت سے شامل تھے، اور اب بقول بعض دیوبندیوں کے بھی خضر جو ہیں وہ نبی ہیں۔ تو جس فوج میں بطور سائیں یا وہ بطور گھوڑے کی مالش کرنے والے نبی جو ہے وہ شامل ہو، اس کے خلاف یہ جہاد کر سکتے تھے۔ یہ تو نبی کے خلاف بغاوت کرنے والی بات ہوئی۔ تو انگریز کے حق میں تو خضر بھی لڑ رہے تھے، اور اسی طرح جو مجذوب ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ملفوظ 106 ہے، اس میں وہ پورا اگر مضمون پڑھ لیں، آپ نے صرف آخر سے پڑھا ہے تو اس میں ہوگا کہ یہ مجذوبوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ حکومت جو ہے مسلمان کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے انگریزوں کو یہ حکومت دے دیجئے۔ انشاءاللہ اس کے اور ایک دو حوالے جو ہیں وہ آگے بھی آئیں گے۔ اگلا حوالہ پڑھ لیں۔ جی اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے، یہ ان کے دوسرے مجدد ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے احوال کے بارے میں میرا خیال ہے یہ کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 37 ہے، اس پر کسی کے نکاح کا ذکر ہے، اس میں ہائی لائٹ عبارت میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے مولانا ممدو جھجر کی ریاست میں فوجی ملازم تھے اور آقا کے جاں نثار خیر خواہ تھے۔ یہ آقا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میرا خیال ہے انگریز حکومت کو کہہ رہے ہیں۔ ایام غدر میں، جی بالکل، یہ جی 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 بالکل یہ آقا انہی کو کہہ رہے ہیں، اور آگے مالک جو ہے وہ بھی انگریزوں کو ہی کہا گیا، اس وقت ان کو بھول گیا تھا کہ مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بہرحال اس کا حوالہ انشاءاللہ آتا ہے، وہاں پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ لکھا ہے جی ممدو ججر کی ریاست میں فوجی ملازم تھے اور آقا کے جاں نثار خیر خواہ تھے۔ ایام غدر میں، جہاد میں نہیں، نہ ہی جنگ آزادی میں، یہ لکھا ہے ایام غدر میں آپ مفسدین کے ساتھ نہ تھے۔ وہ جن کو یہ مجاہدین بنا کے پیش کرتے ہیں ان کو انہوں نے اپنی کتاب میں مفسدین، فسادی لکھا ہوا ہے، بلکہ اس جماعت میں تھے جس کے غنیم سے لڑنے کی غرض سے دو حصے کر دیے گئے تھے کہ ایک دستہ آج میدان جنگ میں جائے تو کل کو دوسرا۔ آپ بلحاظ تقسیم ایک گروہ میں منقسم ہوئے تھے، مگر شوق شہادت اور سرکار کی جان نثاری میں مقتول ہو جانے کی تمنا، یعنی کہ انگریزوں کے حق میں لڑتے ہوئے جو مرے گا وہ شہید ہوگا۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، شوق شہادت ان کا جو ہے وہ جاگ رہا تھا۔ اچھا، مقتول ہو جانے کی تمنا آپ پر اس قدر غالب تھی کہ ہر دو گروہ میں شریک ہوتے، یعنی کہ وہ دونوں طرف ہی شریک ہو جاتے کہ جس طرف سے بھی مروں گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ نہیں، روزانہ، یہاں پہ آپ نے غلط تبصرہ کر دیا۔ اچھا یہ اصل میں انہوں نے دو گروہ بنائے ہوئے تھے کہ ایک وہ لڑے گا تو دوسرا آرام کرے گا، اور جب دوسرا لڑے گا تو پہلے والا آرام کرے گا، تو یہ دونوں میں شریک ہوتے تھے، یہ آرام نہیں کرتے تھے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہاں دونوں میں نہیں، میں لڑتے تو تھے تاکہ شہادت کا درجہ ان کو جلدی جلدی جی حاصل نہیں، ہو وہ جائے۔ دونوں طرف سے یہ شبہ ہوا کہ وہ نہیں ادھر نہیں، سے بھی لڑ رہے مطلب تھے دونوں ادھر۔ گروہوں میں لڑتے تھے، انگریزوں نے دو گروہ جی جو بنائے تھے تو ان جی دونوں میں ہی بالکل لڑتے تھے تاکہ جلدی جلدی یہ شہید ہو کر تو جنت نصیب ہو جائیں۔ جی جی۔ اور آگے، جی یہ رشید احمد گنگوئی جو ہے ان کے ماموں کا ذکر ہے۔ یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی باؤ اجداد، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے باؤ اجداد جو ہیں ان کا وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ اس بات کا جواب ہے۔ صفحہ نمبر 38 ہم چھوڑ دیتے ہیں، اٹیچمنٹ میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ دوست پڑھ لیں گے، یہ سارا واقعہ لکھا ہوا کس طرح وہ ان کی شہادت کی تمنا جو ہے وہ پوری ہوئی۔ تو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے جو ماموں تھے وہ بھی اس قدر جان نثار تھے انگریزوں کے کہ دونوں طرف دو جو انہوں نے گروہ بنائے ہوئے تھے دونوں میں شامل ہو گئے، تو شہادت کا ان کو اتنا شوق چڑھا ہوا تھا، یہ دکھانا مقصود تھا۔ جی اور محترم انگریز اگلا کی حوالہ۔ طرف سے لڑنا جو ہے اس میں شہادت ملتی ہے۔ جی بالکل ملتی ہے، انشاءاللہ وہ اگلا حوالہ آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس میں ان کے جو حافظ زامن جن کو یہ زامن شہید بھی کہتے ہیں، اسی تذکرۃ الرشید کا حوالہ آ جائے گا، تو وہاں پہ انشاءاللہ وہاں پہ بات کر لیں گے۔ جی آگے لکھا ہے جی تاریخ دربار تاج پوشی، جس میں تمام دلچسپ تقریبات دربار با اقتدار جشن عظیم الشان کی توضیح اور اس کی وسیع ترین نتائج کی تشریح ہے، جو کہ 2 جنوری سن 1903 کو بیادگار مبارک تخت نشینی حضور، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ذکر، یہ انگریز ایک حکمران تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ حضور ملک معظم ایڈورڈ ہفتم کیسر ہند بمقام دہلی منعقد ہوا، جس نے ہندوستان کے شاہی خاندان اور عام لوگوں کو جمع کیا اور اہلیان فرنگ کو ان کے ساتھ ہمدردی اور رعایت کا خیال پیدا ہوا۔ متبع منشی نول کشور لکھنؤ میں تباہ ہوئی۔ آگے لکھا ہے جی صفحہ نمبر 198 ہے، پھر 199۔ اس میں ہم نے یہ دکھانا ہے کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے جو خان وغیرہ بھی تھے وہ بھی انگریز کے ہی تابع اور فرما بردار تھے۔ اس کو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف صفحے جو ہیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ خانہ قلعت ہے، اسی طرح ہرائس بیگم صاحبہ جو ہیں بھوپال کی، وہ ان کی وفادار تھی۔ اسی طرح صفحہ نمبر کون سا ہے، نواب جوناگڑھ جو ہیں صفحہ نمبر 204 پہ، یہ سارے جو ہیں وہ انگریزوں کے وفادار تھے، یعنی کہ اس وقت کے علماء بھی اور اس وقت کی جو ریاستیں اسٹیٹس تھی جو کہ ایک طرح سے خود مختار بھی تھی، گو کہ وہ بھی انگریز کے انڈر ہی تھی لیکن ایک طرح کی خود مختاری ان کو حاصل تھی، تو یہ سارے کے سارے ہی انگریز کے وفادار تھے۔ تو انگریز نے ان سے فتوے لینے تھے یا اس شخص سے لینے تھے جس کو جانتا کو نہیں تھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ سوال کرتے ہیں وہ غلام حسین صاحب کہ جی ہمیں عقل نہیں، تو عقل ہوتی تو یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آتا کہ اس شخص کا فتویٰ جس کو جانتا کوئی نہیں ہے وہ اتنا کارگر ہوا کہ سارے جو ہیں جو اس کو نہیں مانتے بلکہ جو اس کو کافر کہتے ہیں اس کے فتوے پہ، جیسا کہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ تھا کیا، جس کو یہ ہمیشہ کاٹ کے پیش کرتے ہیں، ہم وہ پورے کا پورا جو ہے یہاں پہ دکھائیں گے بھی، اور کس بیس پہ انہوں نے کہا کہ اب جہاد نہیں ہے، وہ جب اس کا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو یہ حوالہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی ان کے نظام، حیدرآباد صفحہ نمبر 17 پہ اس کا ذکر ہے، اسی طرح صفحہ نمبر 18 جو ہے میر محبوب علی خان صاحب ہیں، یہ پرانی حویلی حیدرآباد دکن والے تھے، تو یہ سارے حوالے اٹیچمنٹ میں انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ اسی طرح بلوچی سرداروں کا اس میں ذکر ہے، دیگر جتنے بھی بڑے بڑے نواب تھے، رئیس تھے یا جاگیروں کے مالک تھے، وہ سارے کے سارے انگریز کہ کس طرح کاسا لیسی کرتے رہے ہیں بقول ان کے اپنے الفاظ میں۔ جی محترم اگلا حوالہ ہم کھولتے ہیں۔ تاریخ دربار دہلی 12 دسمبر سن 1911، یعنی حضور ملک معظم جارج پنجم کی رسم تاج پوشی ہندوستان، جس میں اول سے لے کر آخر تک دربار کے تمام حالات چشمدید لکھے گئے اور ہر مقام کے نقشے بھی لگائے گئے ہیں۔ اس میں دیکھیں فہرست مضامین کتاب، اس میں صفحہ نمبر 123 پر لکھا ہے جلوس اہل اسلام، صفحہ نمبر 137 ہے علماء اسلام اور ملک معظم، تو یہ اس کے صفحہ کے اوپر لکھا ہے۔ اسی طرح دربار دہلی کی یہ تاریخ ملکہ اسلام عالی جناب نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ والیہ ریاست بھوپال کے اسم گرامی سے منسوب ہو کر فلک اعزاز پر دوامی مقام حاصل کرتی ہے۔ ہاں جی، آگے اس میں بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت کہہ لیں کہ لیڈران تھے وہ کس طرح وہ بھی انگریز کے ہی وفادار تھے، تو انشاءاللہ یہ بھی اٹیچمنٹ میں لگے گا، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ خود کوئی تبصرہ نہیں کرتے، جس بھائی نے پڑھنے ہوں گے وہ پڑھ لے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پروگرام جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ 2-3 ابھی اور ہو جائیں گے صرف دیوبندیوں کے حوالے یا اس وقت کے جو بڑے بڑے لیڈران تھے ان کے حوالوں سے،
تو ہم نے اس کے بعد بریلویوں پہ علیحدہ کرنا ہے، اہل حدیث کا ہم نے علیحدہ کرنا ہے. تو اس لیے میری کوشش ہے کہ بعض حوالہ جات جو ہیں وہ صرف اٹیچمنٹ میں لگ جائیں، تاکہ جنہوں نے پڑھنا ہے وہ پڑھ کے تو خود اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر سکیں. جی اگر آپ ایک پڑھنا چاہیں تو اس کا صفحہ نمبر 138 جو ہے وہ 137 ساری علماء اسلام اور حضور شہنشاہ معظم، وہاں سے اگر پڑھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون ان کے بڑے علماء جو ہیں وہ کس طرح انگریز کی تعریف کیا کرتے ہیں. علماء اسلام اور حضور شہنشاہ معظم میں لکھا ہے مراسم دربار تاجپوشی کے آخری دن 16 دسمبر کو جبکہ شہنشاہ معظم و ملکہ معظمہ دہلی سے رخصت ہونے والے تھے وغیرہ وغیرہ. آگے نیچے علماء کے نام لکھے ہیں جناب مولانا شمس العلماء سید احمد صاحب امام جامع مسجد دہلی. شمس العلماء، یہ شمس العلماء وغیرہ جو ہے نا یہ خطاب بھی انگریز کے جہاں تک مجھے علم ہے دیے ہوئے تھے. مولوی جی جی بالکل آپ کا خیال صحیح ہے. اسی طرح جو دیوبندیوں کے تھے جو کہ قاسم نانوتوی کے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پوتے تھے محمد احمد جو ہے، ان کو بھی شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ انگریزوں نے دیا تھا. اس کا حوالہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. جی شمس العلماء مولوی عبدالحق صاحب حقانی، مولوی شبلی صاحب نعمانی ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ بہت مشہور مولوی ہیں، آپ میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا. شمس العلماء ابو الخیر صاحب غازی، مولوی مولانا محمد سید علی الحاری المجتہد الاثر، اور یہ شیعہ تھے. ٹھیک ہے جناب. مولوی محمد حسین بٹالوی یہ وہابی تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے. اور آج جو وہابی منہ کھول کر ہمارے خلاف اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا پوری آنکھیں کھول کے انگلیوں سے پکڑ کے تو وہ دیکھ لیں کہ ان کا نام بھی ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو انگریز شہنشاہ معظم انگریز جو ہے اس کی تاج پوشی پر علماء کرام بار یاب ہوئے تھے. یہ لکھا ہوا ہے جناب، بار یاب ہوئے تھے. مولوی محمد احمد صاحب محتمم مدرسہ دیوبند، یہ دیوبند والے جو ہیں وہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ ان کے بھی نمائندے وہاں موجود تھے تاج پوشی پر. وہ وہاں تلواریں لے کر انگریزوں کے گردنیں اتارنے نہیں گئے تھے، وہاں وہ مہمان بن کر تاج پوشی کی رسم میں شریک کرنے کے لیے اور حلوے مانڈے کھانے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. مولوی محمد سید عبدالسلام صاحب دہلوی، حاذق الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب اور مولانا محمد عبداللہ صاحب ٹونکی، یہ بھی بڑے مشہور مولوی تھے، شامل ہوئے مگر آپ لاہور جلد تشریف لے گئے. لیکن شامل ہو گئے یعنی کہ نام لکھوائے گئے، پھر کہہ گئے کہ میں جانا ہے، میں نے کام بڑا سخت. جی آپ نے کوئی کرنا ہے تبصرہ اس پر تو آگے جی چلتے ہیں. تبصرہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا محمد حسن بٹالوی پہ کیا ہے، انشاءاللہ اشاعت و سنہ کے حوالے بھی آ جائیں گے. انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جہاد کے بارے میں اس کا بھی آ جائے گا، لیکن جب وہ اہل حدیثوں کی باری آئے گی تو اس لیے میں خود بھی کر دیتا ہوں بعض دفعہ ترجمہ، حالانکہ جو بھی الفاظ ہم کہتے ہیں وہ خود بھی ان کتابوں میں آ جائیں گے. صفحہ نمبر 141 اسی کتاب کا جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. 38 39 اور 141 آپ نے کہا ہے. اس پر لکھا ہے جی کہ جی دن بدن کم ہوتی جاتی تھی. ہر ایک ریاست کے نواب و راجہ صاحبان نے علا قدر متعدد درباری اخراجات میں اپنے اولو العزمی کا ثبوت دکھایا ہے. گزشتہ جمعہ کو نواب صاحب بہاولپور نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فراخ دلی سے شمس العلماء مولوی سید احمد صاحب امام مسجد جامع کو 500 روپیہ ادا کیا. امام صاحب نے مسلمانوں کی عظیم و شان مجمع میں برٹش گورنمنٹ کی وفاداری اور قیام سلطنت کے متعلق کئی مرتبہ عمدہ پیرایا میں تقریریں فرما کر نہایت خلوص اور خوش جوش عقیدت کے ساتھ دعائیں مانگیں. اب یہ سارے کا سارا ہندوستان تو نہیں بکا ہوا تھا نا کہ سارے کوئی انگریزوں نے خرید لیا تھا کہ بس ہماری تعریفیں کرو. ظاہری بات ہے کہ انگریزوں میں کوئی جو مذہبی آزادی دی تھی یا جو کوئی اس طرح کی خوبی تھی اس کو ہی سارے بیان کرتے تھے، ورنہ جو مرتد ہو گئے وہ بھی غلط اور جو رہ گئے باقی مسلمان وہ سارے پھر انگریزوں نے پیسے دے کے خرید دیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال لکھا ہے جوش عقیدت کے ساتھ دعائیں مانگی. حضور نظام بحسن عقیدت بغرض فاتح اخوانی ہر ایک بڑے مزار پر تشریف لے گئے اور خسروانہ عطیات سے مسلمانوں کے گلشن امید کو سرسبز فرمایا. 2 مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر گئے. یہ بہت بڑے ان کے پیر ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں کے، اور وہاں کے خدام کو مبلغ 2500 روپیہ مرحت فرمایا اور حضرت نظام الدین سلطان اولیاء کے مزار پر جا کر وہاں کے متوسلین کو 500 روپیہ دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آگے چلیں جی. نہیں وہ کافی ہے، جتنا ہم نے پڑھ دیا تھا وہ کافی ہے. اب اگلا حوالہ ہم کھول لیتے ہیں. جی جی
آگے جی تاریخ دربار دہلی، دیکھتا ہوں اگر اس میں کوئی نیا حوالہ ہو۔ جلوس اہل اسلام، یہ وہی حوالہ ہے، اس کو اور طرح تھوڑا سا آپ نے بنایا ہوا ہے مجھے لگتا ہے۔ ہاں جی وہ بالکل وہ اٹیچمنٹ میں ہم سارے لگا دیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم آپ بھی تھی کسی خاص ہاں جی جی وہ اگر جس کسی نے مضمون پھر بنانا ہوا تو وہ سارے حوالے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہ اگر مضمون بنانا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس لیے مختلف عنوانات سے جو ہے وہ حوالے دیے گئے۔ جی جی ایک اگلا حوالہ۔ ہاں جی ایک اور کتاب ہے جی، آپ بیتی سوانے مولوی محمد زکریا کاندلوی، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، اوپر لکھا ہے برکت الاثر شیخ الحدیث قطب العالم ثم المہاجر مدنی علیہ ما علیہ۔ تو یہ اس کا اگلا صفحہ ہے، یہ اس کے غیر محفوظ حقوق کی اطلاع ہے یہاں، اور یہاں جدید ایڈیشنز وغیرہ لکھا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 450 پر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تقسیم ہند لکھا ہے کہ تقسیم ہند کا زور و شور تو کئی سال سے روز افزوں تھا، دنوں رات جلسے جلوس نعرے اور شور و شغب ہر وقت رہتا، کانگریس کا پلہ اس نو میں زیادہ غالب تھا اور مسلم لیگ کا مغلوب تھا۔ جو شخص مسلم لیگ سے ذرا بھی تعلق رکھتا یا کانگریس کے ساتھ خصوصی تعلق کا اظہار نہ کرتا تو ٹوڈی انگریزوں کا نمک خوار اور ان کا پٹھو غلام کے نعروں سے علل اعلان مطعون کیا جاتا۔ ہاں جی محترم، یہ حوالہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انگریزوں کا ایجنٹ کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی گئی، تو یہ اس وقت استعمال کی گئی ہے جب پتہ چل گیا کہ اب انگریز یہاں سے جانے والے ہیں، جب وہ واضح طور پہ سامنے نظر آنے لگا تو اس وقت یہ اصطلاح جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے۔ پھر ہر ایک نے ہر ایک کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، دیوبندیوں نے بریلویوں کو بھی کہا ہے، اہل حدیثوں کو بھی انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، اسی طرح اہل حدیثوں نے دیوبندیوں اور بریلویوں کو کہا ہے، اسی طرح بریلویوں نے اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کو کہا ہے۔ تو یہ سب نے پھر ایک دوسرے کو نہ صرف پھر وہ اپنی طرف سے ثابت بھی کیا ہے انہوں نے اسی طرح کے بے شمار حوالہ جات لگا کے۔ اگر کسی نے دیکھنی ہو اہل حدیث کی طرف سے تو علماء دیوبند کا ماضی ایک ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں اس نے دیوبندیوں کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ سارا کھول کے رکھا ہے، جو انہوں نے دھوکے دینے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ طریق ریشمی رومال ہو، چاہے وہ کالا پانی کی سزا جو تھی محمود الحسن کی، بلکہ وہ اس نے خود لی تھی، اور اس کو انہوں نے ایک قسم کا 5 اسٹار ہوٹل بنا کے وہاں پہ دیا ہوا تھا، نہ اس کو خوراک کی کمی تھی نہ کسی اور لحاظ سے اس کو کوئی کمی تھی وہاں پہ۔ تو جیسا کہ بتایا کہ پھر میں بتا دیتا ہوں اس کتاب کا نام علماء دیوبند کا ماضی، بڑی مشہور کتاب ہے، نیٹ پہ بھی آج کل یہ مل جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے حکیم محمود احمد صاحب جو ہے ان کی کتاب ہے، تو یہ دیکھ لیں۔ اسی طرح طالب الرحمان کی کتاب ہے الدیوبندیہ تاریخ و عقائد، اس میں بھی اس نے ان کا کچا چٹا جو ہے وہ کھولا ہوا ہے۔ تو جی محترم آگے ایک حوالہ آئے گا آپ بیتی کا، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ نشان نہیں لگایا حسب عادت میں نے، تو اس سے اگلا والا جو ہے وہ ہم یہ ہے جی ملفوظات حضرت مدنی علیہ ما علیہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل پیج ہے، اور یہ اس کا اگلا صفحہ ہے، ابو الحسن بارہ بنکوی نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 135 36 37 نہیں، 38 اس کو چھوڑ دیں سلیم، یہ میں نے کہا کہ اس پہ میں نے نشان نہیں ہاں لگائے ہوئے، ٹھیک تو ہے میں یہ چھوڑ انشاءاللہ دیا بعد میں پھر لگا کے جی۔ اگلے یہ پروگرام میں اس کو پیش کر دوں گا۔ ملفوظات حکیم الدیوبندیوں کی امت جو ہے نا، اس کے اندر یہ ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 168 کے اوپر 168، وہاں مشیت حق تعالیٰ کے سامنے کسی کی کیا حقیقت، ملفوظ نمبر 167 167، اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس کو، جہاں نشان لگا ہوا ہے کہ بہت سی تدابیر غیر قومیں کر رہی تھی مگر غیر مشروع ہونے کے سبب مسلمان کو اس کی اجازت نہیں۔ مثلا میں نے مولوی محمد محمود مرحوم تھانوی سے ایک دفعہ سنا ہے کہ عیسائی اپنے جاسوسوں کو اسلام کی نقل کی مشق کراتے ہیں تاکہ ممالک اسلامیہ میں جا کر جاسوسی کر سکے، مگر مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ اس غرض سے اپنے مسلمان جاسوسوں کو عیسائیوں کے مشن قرار دے کر اپنے گھر بیٹھے قوال و افعال کفریہ کے مشق کرائے۔ جی اس پر کوئی ہے تبصرہ یا آگے چلیں؟ ہاں جی محترم، یہ میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ اتنا وفادار تھا یہ اشرف علی تھانوی اس کا، کہ یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی بھی کسی کو بھی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس کا اپنا بندہ ہو۔ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ یہ بات انگریز سوائے اس کے کسی کو نہیں بتا سکتا جو ان کا بڑا ہی پکا کوئی رازدار ہو،
اس کے علاوہ یہ بات ایسی ہے کہ کسی کو نہیں بتائی جا سکتی. جب یہ آپ واقعہ پورا پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو واضح ہو جائے گا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی بس. اچھا، اس میں ایک اور چیز شاید آپ کی توجہ نہیں اس طرف گئی. ایک اور وہ کام کر رہا ہے کہ یہ ساری دنیا کی ہر حکومت اور ہر منظم جو قوم ہے اس کے جاسوس ہوتے ہیں جو دوسرے علاقوں میں جا کر اپنے علاقے کی بہتری اور ان کے متعلق جاسوسی کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے جاسوسی نہیں کرنی عیسائیوں کی، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ انگریزوں کی حکومت کو اس طرح کا کوئی نقصان ہو یا مسلمانوں کو کوئی اہم معلومات معلوم ہو جو ان کے فائدے کی ہو سکے. تو یہ بھی اس میں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ مگر مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ اس گھر سے اپنے مسلمان جاسوسوں کو عیسائیوں کی مشق کرائے کہ اپنے گھر بیٹھے کوالیفائی کریں اور ممالک غیر اسلامی میں جا کر جاسوسی کر سکیں. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک طرح کی ان کی سپورٹ ہے انگریزوں کی کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا کہ تم نے ان کی جاسوسی نہیں کرنی. جی محترم، آپ یہ جب واقعہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ سننے والے جو ہیں وہ اس سے جو بھی نتیجہ اخذ کرنا چاہیں، بڑے واضح نتیجہ ہے. میں خیال ہے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور ہمیں تبصرے کی ضرورت جو نہیں پڑے گی. جو جتنا کر دیا ہے وہ کافی ہے. جی آگے ہے مولوی محمد آسن نانوتوی. ان کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں. ان کی کتابوں کا تالیف کی ہے جو محمد ایوب قادر احمد نے. نہیں، یہ آپ نے واقعہ پورا نہیں پڑھا، یہ واقعہ پڑھنے والا ہے. اچھا، وہ اس پچھلا کو ہم نے واقعہ. مس نہیں کرنا. ہاں جی، وہ پورا واقعہ پڑھنے والا ہے. یہ ملفوظ پورا پڑھنے والا ہے یا آگے واقعہ جو ہے؟ جی، جہاں پہ وہ ہاں نشان لگا ٹھیک ہوا ہے تو ٹھیک ہے. میں نے مولوی محمد محمود مرحوم تھانوی سے ایک واقعہ سنا، یہاں سے لے کے تو اگلے صفحے تک. اچھا جی. مگر مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ اس گھر سے اپنے مسلمان جاسوسوں کو عیسائیوں کی مشق کرا کے اپنے گھر بیٹھے قوالو فعال کفریہ میں مشق کرائیں، ممالک غیر اسلامیہ میں جا کر جاسوسی کر سکیں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی انگریز حاکم اور مسلمان رئیس میں ہندوستان میں رہتے ہوئے دوستانہ تعلق ہو گئے. جب یہاں سے وہ انگریز پینشنر ہو کر ولایت واپس گیا تو کچھ عرصہ بعد یہ ہندوستانی رئیس اتفاق سے لندن گئے، اس انگریز کے پاس ٹھہر گئے. اتفاق سے رمضان المبارک کا زمانہ قریب تھا. انہوں نے اس انگریز سے کہا کہ ہم ایسے وقت یہاں پر آئے کہ رمضان المبارک کا زمانہ قریب ہے. اگر ہم اپنے ملک ہندوستان میں ہوتے تو نماز تراویح کا افطار و سحر کا خاص لطف رہتا. اب یہاں چونکہ ہم تنہا ہیں ہم کو کوئی لطف نہ ہوگا. اس انگریز نے کہا کہ تم رمضان کو لطف سے گزارنا چاہتے ہو تو ہم انتظام کر دیں گے. یہ بہت خوش ہوئے مگر تعجب میں تھے کہ آخر یہ انتظام کیا کرے گا. جب وہ دن آ گیا انہوں نے انگریز سے کہا کہ اس نے ان کو کسی دوسرے مقام پر بھیج دیا اور کسی کو وہاں خط لکھ دیا. جب اس مقام پر پہنچے دیکھا نہایت زبردست اور خوبصورت کہ مسجد ہے، ہر چار طرف حجرے بنے ہیں، ذاکرین کا مجمع ہے، تلاوت قرآن اور ذکر میں مشغول ہیں. یہ دیکھ کر ان ہندوستانی رئیس کی آنکھیں کھل گئیں کہ یا اللہ یہ منظر تو کبھی ہندوستان میں بھی نہیں دیکھا. تمام فرشتے صفت جمع ہیں یا باجماعت نماز پڑھی، بعد ختم تراویح کے سب نے آرام کیا. پھر 2 بجتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہی نفلیں، ذکر و شغل، تلاوت قرآن. عجیب قابل دید منظر. سحری کھائی، نماز فجر کی جماعت سے پڑھی، پھر شام کو افطار کا خاص اہتمام دیکھا. غرض تمام مہینہ رمضان المبارک ان کا اسی لطف سے گزرا. عید کا دن آ گیا. عید کی نماز باجماعت پڑھ کر پھر اس انگریز کے پاس پہنچ گئے اور اس کو بہت دعائیں دیں اور کہا کہ یہ لطف ہم کو ہندوستان میں بھی نہیں حاصل ہوا. عجیب لوگ ہیں، سب کے سب خدا رسیدہ اور ایک سے ایک بڑھ کر زاہد اور عارف تہجد گزار. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ ہی ان کی غذا ہے ہو گیا ہے. وہ انگریز ہنسا اور کہا یہ سب نصرانی یعنی عیسائی ہیں اور یہ سب CID کے لوگ ہیں. یہاں پر ان کو تعلیم کرائی جا رہی ہے تاکہ ممالک اسلامیہ میں جا کر اس روپ میں رہ سکیں اور ہجری کا کام انجام دے سکیں، مخبری کا کام سر انجام دے. یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور اس انگریز کے کہا خدا تیرا بھلا کرے، تو نے میرے مہینے بھر کی نماز ہی برباد کی. اگر الگ ہی پڑھ لیتا تو فرض تو ذمہ نہ رہتا. اب سب کیا کرایا برباد ہوا. یہ واقعہ تو سلسلہ تدویر میں بیان کیا گیا ہے. باقی جملہ مرتضی کے طور پر اس پر ایک مناسب تفریح بھی کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا. جی محترم، اب یہ جو چیز ہے کہ وہ جاسوس تیار کر رہے تھے اور ان کو مسلمان علماء کے روپ میں وہ تیار کر رہے تھے. باقاعدہ وہ تہجدیں بھی پڑھتے تھے، ذکر و اشغال جو ہے وہ بھی کیا کرتے تھے اور بڑے خشوع و خشوع کے ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے. یہ وہ جاسوس تیار کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے عیسائی تھے تاکہ وہ اسلامی ملکوں میں بھیجے جائیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں جب یہ طالبان کا واقعہ ہوا ہے تو اکثر کہتے ہیں، واللہ عالم کہاں تک یہ بات سچ ہے، کہ بڑے بڑے
جو ان کی مساجد ہے وہاں پہ جو امام پکڑے گئے ہیں وہ ہندو تھے، جو کہ امام بن کے وہاں پہ ان کو جہاد کی تربیت دے رہے تھے اور جہاد کے جو ہے وہ بات سنا رہے تھے۔ اب یہ واقعہ کہ انگریز جو ہے وہ سی آئی ڈی کے وہ جاسوس تیار کر رہا تھا، یہ واقعہ کیا انگریز کسی مسلمان کو بتا سکتا ہے کہ ہم تمہارے خلاف یہ کر رہے؟ یعنی کہ جس کے پاس عقل ہے وہ خود سوچ لے کہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو وہ سوائے اپنے بہت ہی خاص رازدار جو ہے ان کے علاوہ وہ کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی خفیہ معلومات تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا ایک انگریز جو ہے، تو ان کو دی ہے دیوبندیوں کو یا دیوبندیوں کے کسی بڑوں کو، کیونکہ بعض دفعہ یہ بزرگ کہہ کے تو وہ اصل نام جو ہے وہ چھپا جاتے ہیں، وہ اصل میں ہوتا ہے ان کا اپنا خود دیوبندی ہے۔ تو جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب تھا کہ اس کو پتا ہے کہ وہ اشرف علی تھانوی ہے، کوئی کو بندہ ہوگا، اور اس نے پھر وہ واقعہ آ کے اشرف علی تھانوی کو ذکر کیا اور اس نے اپنے ملفوظات میں جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ اس طرح کے اور بھی بے شمار حوالے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے انگریزوں کے ماں پہ اور ہندوؤں کے ماں پہ یہ سارا فتنہ اور فساد جو ہے وہ تب بھی ڈالا تھا، اور آج بھی یہ انہی کے علاقار بن کے تو ملک میں فساد کر رہے ہیں۔ جی محترم اگلا والا۔ جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، اور اگلا حوالہ جو ہے وہ ہے مولوی محمد آسن نانوتوی کا، اور یہ کتاب پرانے نقشے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم تھوڑا زوم کر لیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 49 ہے جی، انقلاب 1857۔ اس میں لکھا ہے انقلاب 1857 کی تحریک شروع ہوتے ہی انگریز کے خلاف بریلی میں شور شروع ہو گئی، مگر انگریزی حکام مطمئن تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ مزید جو ہے وہ آگے صفحہ نمبر 50 پر لکھا ہے، مئی 1857 کے دوسرے ہفتے میں جب دیگر مقامات کی وحشتناک خبریں بریلی پہنچیں تو انگریزی حکام بہت خوفزدہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے اہل ویال کو احتیاطاً 20 مئی 1857 کو نینی تال پہنچا دیا۔ 22 مئی کو نماز جمعہ کے بعد مولوی محمد احسن نے بریلی کی مسجد نو محلہ میں مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی، اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، یعنی کہ ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے سے روکتے رہے، اور اس کو کوئی جہاد قرار نہیں دیا یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اس کو بغاوت کہا، اور جو یہ کام کر رہے تھے ان کو باغی کہا۔ تو یہ پیش کرتے ہیں آج کل ہمارے سامنے اس کو یہ کہہ کر جی وہ تو بہت بڑا جہاد ہو رہا تھا وہاں، تحریک آزادی ہو رہی تھی وہاں۔ اچھا بہرحال آگے لکھا ہے، اس تقریر کا رد عمل یہ ہوا کہ 25 مئی 1857 کو بروز عید نو محلہ کی مسجد میں مولوی رحیم اللہ خان نے انگریزوں کے خلاف سخت تقریر کی۔ اس موقع پر بخت خان بھی موجود تھے۔ مسلمانوں میں بہت جوش پیدا ہو گیا، مگر کوت والی شہر نے اپنی حکمت عملی سے اس جوش کو ٹھنڈا کر لیا۔ آگے صفحہ نمبر 52 ہے، اس کے آخر پہ لکھا ہے انقلاب 1857 کی۔ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، یہ ہم نہیں پڑھتے، صرف میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ٹھیک یہ اصل میں جو شاملی میں جہاد ہوا ہے نا، یہ اس کا انہوں نے بتایا کہ اصل میں وہ تھا کون، جس کو ہوں بعد میں اب دیوبندی جو ہے وہ اپنی طرف سے جہاد میں قرار دیتے ہیں۔ جی جی یہ قاضی عنایت علی تھا، اور اسی طرح یہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح وہ ہاتھی لینے گیا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، پھر کیوں اس نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کی، اور یہ دیوبندیوں نے پھر اس میں اپنے نام ڈال دیے۔ انشاءاللہ اس کا حوالہ آگے آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 54 پہ وہ لکھتا ہے، اور حاضرین مجلس میں بھی اس وقت کسی نے اس کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ نہیں لیا۔ تو اس وقت جب کہ انتقام کا جذبہ کار فرمایا، اس لڑائی کو جہاد کیسے کہا جا سکتا؟ تو یہ جو شاملی کا جہاد جس کو یہ بڑا دیوبندی جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک اس شخص کی ذاتی انتقامی کارروائی تھی انگریزوں کے خلاف، کیونکہ وہ انگریزوں نے اس کے بھائی کو مار دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ شاملی میں لڑا ہے انگریزوں کے خلاف، جس کو اب دیوبندی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے تھے، وہ لڑے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اس کا حوالہ آ جائے گا کہ وہ انگریزوں کی طرف سے لڑے تھے یا انگریزوں کے خلاف لڑے تھے۔ تو یہ حوالہ لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو شاملی کے جہاز کا یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رد جو ہے خود ان کے اپنے دیوبندی نے کیا ہے۔ اسی طرح وہ صفحہ نمبر 56 پہ جا کے کہتا ہے کہ ستمبر 1857 میں دفتر مسلمان ساکنان تھانہ بھون نے، جن کا افسر قاضی عنایت علی تھا، فساد برپا کیا۔ یہ بھی وہی شاملی والا جہاد ہے۔ میں بار بار اس لیے یہ دکھا رہا ہوں والا کہ جب ہم نے تذکرۃ الرشید کی اسے عبارت پہ بات کرنی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ دیوبندیوں نے کہنا نہیں جی وہ تو اصل میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا، حالانکہ وہاں پہ صریح یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے حق میں جہاد کی۔ جی محترم اگلا والا۔
جی اگلا ہے اسلام اور سیاست کے نام سے یہ کتاب ہے، اور مجموعہ افادات ہے یہ دیوبندیوں کی امت کے جو ہیں حکیم اشرف علی تھانوی صاحب ان کا، اور ما رسالہ حکیم الامت ہے مفتری محمد تقی عثمانی کا۔ تو یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 75 اور 76 دونوں موجود ہیں لیکن نشان کو نہیں لگا ہوا، چلیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں سلیم اس میں۔ ہم ہاں جی میں پڑھ دیتا ہوں اس میں۔ یہ جو مروجہ سیاست میں وہاں کے شریک نہ ہونے کی ایک وجہ، یہ پیج دکھا دیں آپ۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں موجودہ سیاست کا حاصل یہ ہے کہ گورنمنٹ کے قانون کے محتاط رہ کر اپنے حقوق کی حفاظت کیجیے۔ تو یہ ان کے جو حکیم الامت ہیں وہ یہ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں، بلکہ اس کے تو واقعی یہاں تک ہے کہ اگر کوئی لیٹر اس کو موصول ہوا ہے اور اس کے ٹکٹ پہ اتفاق سے وہ ڈاکانے والوں کی سٹیمپ نہیں لگی، تو کسی نے کوشش کی ہے کہ وہ ٹکٹ دوبارہ استعمال کرے تو اس نے منع کر دیے۔ اس نے کہا نہیں، ایک دفعہ استعمال ہو گیا، اب یہ دوبارہ استعمال نہیں ہونا۔ اسی طرح اگر کسی نے بغیر ٹکٹ سفر کیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا تو اس نے کہا کہ جا کے ٹکٹ خرید کے اس کو پھاڑ کے آؤ تاکہ گورنمنٹ کو نقصان ہو۔ یہ اتنا وفادار تھا یہ۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی حقوق ہم نے لینے ہیں، جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت رہ کے ہی لینے ہیں ہم نے، اس کے خلاف بغاوت جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنی۔ آگے لکھتا ہے کہ لہٰذا موجودہ سیاست کے لیے ضروری ہوا کہ گورنمنٹ کے تمام قوانین پر عبور ہو اور انگریزوں یعنی حکام کی طبیعت اور مزاج سے بھی پوری واقفیت ہو، اور یہ بات پیدا ہوتی ہے ان میں گھل مل کر رہنے سے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ گھل مل کے رہو، وہاں ان کی تعلیم حاصل کرو۔ حالانکہ ان کے باعث جر و ما جو ہے وہ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو انگریزی تعلیم حاصل کرے گا وہ بھی حرام کام کرے گا۔ انگریزی تعلیم کو پہ بھی انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بڑی پتلی تھی، اس لیے کہ شروع سے یا تو ان میں سے چند بڑے بڑے نواب تھے، باقی تو ہم وہ کہہ لیں کہ چھوٹے سے مظاہرے وغیرہ یا اس طرح کے لوگ تھے، اور اصل دولت جو ہے اس پہ ہندو جو ہے وہ قابض تھے۔ اور جب انگریز آیا ہے اور اس نے آہستہ آہستہ فارسی کو ختم کر کے اردو اور اردو کو ختم کر کے پھر جب اس نے سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی کی ہے، تو ہندو چلاک تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جلدی سے وہ زبان سیکھ لی، وہ انگریزوں کے زیادہ معتمد بن گئے، زیادہ نوکریاں جو ہیں پھر اس وجہ سے ان کو ملی۔ مسلمانوں سے طبعاً میں کسی حد تک اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انگریزوں نے زیادتی بھی کی ہے، لیکن دوسری اس کی وجہ خود ان کی اپنی جہالت اور تعلیم کا نہ ہونا بھی تھا۔ تو یہاں پہ ان کے حکیم الامت صاحب جو ہے وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کے قوانین کے ماتحت جو ہے، جو جتنی قانون اجازت دیتا ہے اس حد تک اس میں رہتے ہوئے آپ آزادی کی بات کرو۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان کے قوانین بھی سیکھو، ان کے ساتھ گول مل کر بھی رہو۔ جی محترم اگلا حوالہ ہم پڑھتے ہیں۔ جی ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، حضرت سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں کی چلائی ہوئی تحریک جدید اور جہاد کی تاریخ، مسعود عالم ندوی صاحب، جملہ حقوق محفوظ ہی ہوں گے، طبع اول 1946 اور صحیفہ مشین پریس حیدرآباد دکن سے چھپی ہے۔ فہرست مدن امین میں بدنام وہابی اور وہابی اور اہل حدیث فرق، یہ وہ لٹرم پٹرم۔ اور آگے ہم چلتے ہیں اس کو نیچے، چھوڑ دیتے ہیں ہم سلیم، جو سفر نمبر 27 پہ حوالہ ہم اس پہ 27 چلے میں لکھا جاتے ہے ہیں، ٹائم بچاتے ہیں اپنا تھوڑا کہ سا۔ ہندوستان کی جماعت اہل حدیث موجودہ شکل میں نمایاں ہوئی اور ان کے سرگرو مولوی محمد حسین بٹالوی فلاں سن سے فلاں سخت نے سرکار انگریزی کی اطاعت کو واجب قرار دیا، سرکار انگریزی کی اطاعت کو واجب یعنی فرض قرار دیا، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، اور اور اب یہ دیکھیں کہ یہ دیوبندی ہے، اب یہ اہل حدیث کو الزام دے رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے جو ہے وہ انگریزی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بریلوی جو ہے وہ ان کے بڑوں کو ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے واجب قرار دیا ہے، یہ دوسرے دو جو فرقے ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ الزام جو دیوبندی اب دوسروں پہ لگاتے ہیں کہ جو ان کے بڑوں نے کیا وہی کام اب کہتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے کیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 55 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 55 کے شروع میں لکھا ہے، اور اس نے انگریزوں کے سائے میں جا کر پناہ لی جو اس وقت تک پنجاب پر قابض ہو چکے تھے۔ حکومت نے مولوی ولایت علی کو اطلاع دی کہ اب گلاب سنگھ پر حملہ کرنا خود انگریزی حکومت سے لڑائی مول لینا ہے۔ حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ مجاہدین کے ذریعہ سکھوں کی طاقت توڑ دی جائے، اسی لیے شروع مجاہدین سے روک ٹوک نہیں کی، لیکن جب پنجاب کا اکثر حصہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو مجاہدین نے حکومت
کی نظر میں کھٹکنے لگے۔ مجاہدین بھی خواہ مخواہ حکومت سے نبوت آزما ہونا خلاف مسلط خیال کرتے تھے۔ کوئی فریق ایک دوسرے سے مطمئن نہیں تھا کہ گلاب سنگھ کے سلسلے میں حکومت نے دھمکی دی ہے۔ میرا خیال کافی جی ہے۔ محترم، یہ حوالہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں، جو سید احمد بریلوی اور اسی طرح مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی جو ہیں، یہ ان کے جو ماننے والے ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ میں نے یہ حوالہ دیوبندیوں میں اس لیے لگایا ہے کہ یہ دیوبندیوں اور اہل حدیث دونوں کے بڑے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید جو ہیں وہ دیوبندیوں کے بھی بڑے ہیں اور وہ اہل حدیث کے۔ یہ ان کی تفریق جو ہے وہ بعد میں شروع ہوئی ہے، پہلے جو ہے ان کے سارے بزرگ جو ہیں شاہ عبدالعزیز پہ جا کے خاص طور پہ ان کا جو ہے شجرہ نسب روحانی طور پہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، اسی طرح بریلویوں کا بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اہل حدیث کے بھی بڑے ہیں اور دیوبندیوں کے بھی بڑے ہیں۔ تو یہ انہوں نے انگریزوں سے جب کی ماں پہ جب تک ان کی مرضی تھی پنجاب کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو پھر انگریزوں نے منع کر دیا کہ اب آپ نے یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں کرنی، جیسا کہ اس حوالے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی پھر گریز کیا کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ نہ کریں۔ جی محترم، اگلا والا۔ اگوال ہے جی تواریخ عجیبہ سوان احمدی، اس کے صفحہ نمبر 182 میں لکھا ہے کہ سید صاحب کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اگر انگریز سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ پہنچتی، مگر سرکار انگریزی اس کا دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔ جی اس پہ میں ہاں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جی واضح ہے۔ پہلے بھی ہم اگلا پیش والا کر چکے ہیں جی۔ اس کے بعد الفاظات السنیہ فتاوی مہریہ، یہ پیر میر علی شاہ گولڑوی جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے عربی میں تفسیر لکھنے سے بھاگ گیا تھا، اس کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جی براہین سے یہ ثابت فرمایا کہ کلمہ توحید کا وہ معنی جس پر زمانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اہل اسلام متفق چلے آئے ہیں، ایمان شرعی کے حاصل کرنے اور کفر و شرک سے بات کرنے وہی کافی ہے۔ مسلمانوں نے ہند کی سیاسی رہنمائی، جنگ بلکان کے زمانہ میں جب مسلمانوں نے ترکستان حکومت برطانیہ سے برسر پیکار تھے تو ہندوستان کے اکثر اکابر نے ہجرت کی تحریک شروع کی۔ آپ نے بما بعض دیگر اکابر ہند اس تحریک کی زبردست مخالفت کی۔ آپ نے کیا کیا جی؟ زبردست مخالفت کی اور اس کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو بروقت متنبہ کیا۔ ارباب تحریک نے مختلف قسم کے غلط الزامات عائد کیے، حتیٰ کہ حکومت برطانیہ کی ہم نوائی سے بھی مطعون کیا، مگر آپ نے کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ تحریک والوں کی طرف سے فلاں فلاں کام ہوئے۔ بس ٹھیک ہے، جی جی کافی ہے۔ ہاں جی یہ حوالہ لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو جو تحریکات شروع ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو اس میں ہجرت والی تحریک کا ذکر کیا ہے، یہ ساری گاندھی کی تحریکات تھی۔ یہ گاندھی اس کا بانی مبانی تھا، جیسا کہ ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی میں اس نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے کہ گاندھی کے دماغ میں یہ نت نئے جو فتنے ہیں وہ اٹھتے تھے، اور علماء جو تھے وہ پھر اس کو قرآن و حدیث سے صحیح ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ طریق ہجرت جو ہے یہ بھی گاندھی کی ماں پہ شروع ہوئی۔ اس میں جو میر علی شاہ نے مخالفت کی ہے تو یہ بالکل صحیح کی ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کی تھی، جس کے جو بڑے بڑے لیڈر اس کے حامی تھے اس میں دیوبندی جو ہے وہ شامل تھے، اور یہ اتنے خبیث ہیں کہ انہوں نے بیچارے غریب مسلمانوں کو تو ہجرت کروائی، خود یہ آرام سے وہاں پہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنے گھر بار بیچے، اپنی دکانیں بیچی، اپنے کاروبار بیچے اور افغانستان ہجرت کی۔ جس طرح پھر جو سلوک ان بیچاروں کے ساتھ ہوا ہے، کس طرح وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، یہ ایک تاریخ کا اتنا بڑا المیہ ہے، اور یہ ان بیچاروں ان کے جو خون ہے، یہ دیوبندی علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی گردنوں پہ ہے ان کا خون۔ کس طرح وہ بے گھر ہوئے، سب کچھ اپنا بیچ کے ہندوؤں کے ہاتھ افغانستان گئے، افغانستان نے ان کو رکھا نہیں۔ تو یہ تحریکات جتنی بھی شروع کی تھی طریق خلافت تک، یہ گاندھی کا کارنامہ تھا، یہ اس کے ذہن کی پیداوار ہے، جس کی حمایت جو ہے دیوبندیوں کو بڑے بڑوں نے کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یہاں پہ دوسری بات جو دکھانے والی یہ ہے کہ یہ پھر اس وقت دیکھا کہ اس پہ بھی میر علی شاہ پہ بھی انہوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ بھی انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ انگریزوں کے ایجنٹ کا جو محاورہ ہے یہ اب شروع ہو گیا، کیونکہ اب انگریز جو ہے وہ یہاں سے جانے والے ہیں، تو اس لیے جس کو بھی ہوتا ہے کہ وہ اب کسی نہ کسی بہانے، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو اگلے کو انگریز کا ایجنٹ ثابت کرے۔
جیسا کہ دیوبندیوں نے مسلم لیگ کو بھی انگریز کا ایجنٹ کہا، پاکستان جو ہے اس کو بھی کہا کہ یہ انگریز کا منصوبہ ہے. تو آج یہ ایک حوالہ ہم دکھاتے ہیں تذکرۃ الرشید کا، اس کے بعد پھر اپنا پروگرام اس کو ختم کرتے ہیں. میں دیکھوں کہ وہ ہے کہاں پہ. جب تک آپ نے کوئی بات کرنی ہے وہ کر لیں، میں تب تک فولڈر میں چیک کر لوں. جی، تو آپ کے سامنے یہ مختلف حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں جن میں ثابت یہی کیا گیا ہے کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا جاتا ہے، جی انگریزوں نے آپ کو کھڑا کیا تاکہ آپ جہاد جو ہے اس کو حرام قرار دے دیں. تو ان کی اپنی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو یہ بڑے بڑے اپنے علماء مانتے رہے ہیں، صوفیاء اور اولیاء اللہ مانتے رہے ہیں، ان کے انگریزوں کے بارے میں کیا خیالات تھے. اور خود یہ دیوبندی اکابر جو ہے مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی صاحب نے بنایا ہے، انہوں نے کون سی جنگ لڑی ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کون سی جنگ لڑی ہے، اور جو وہابیوں کے بڑے تھے ثناء اللہ امرتسری، محمد حسین بٹالوی، کون سی جنگیں انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑی ہیں. اور اگر یہ سارے ہی اس کو دارالسلام قرار دے رہے تھے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنے کو شرعن حرام قرار دے رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ انگریز کے ایجنٹ تھے اور سب کو انگریز نے خریدا ہوا تھا. تو یہ دوہرا معیار ان کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ بات کریں تو وہ جی انگریز کے ایجنٹ معاذ اللہ بن گئے ہیں، اور اگر ان کے کوئی بڑے بات کریں تو وہ رحمت اللہ علیہ اور وہ مجدد دین اور وہ سارا کچھ ہی وہ دین اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ ہمارے غیر احمدی دوست جو ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے جتنی بھی عرصہ گزرا ہے اس کے دوران جو ہے وہ تاریخ کو مسخ کرتے 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 آج تاریخ جو ہے وہ بالکل الٹی کر دی گئی ہے کہ جو پاکستان بنانے والے تھے ان کو غدار بنا دیا گیا ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن تھے ان کو پاکستان کا جو ہے وہ بانی مبانی بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور جو جس کام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، مسلمانوں کی نسلیں بچائیں عیسائی ہونے سے، ہندو ہونے سے، دہریہ ہونے سے، انہی کو آج انگریزوں کا ایجنٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. آج بھی دیوبندی حضرات جو ہیں اگر ان میں جرت ہے، جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندر لال مسجد بنا کے بیٹھے ہیں اور لال مسجد میں کہتے ہیں جی ہم نے حکومت کی ریٹ کو نہیں ماننا، ہم یہاں حکومت جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں. تو یہ تحریک انڈیا میں کیوں نہیں چلاتے؟ وہاں تو مدرسہ دیوبند ہے. بریلوی جو ہے یہاں جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں اور حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے جو ہیں وہ انڈیا سے کیوں نہیں اٹھتے؟ وہاں بریلی تو انڈیا میں ہے، تو وہاں نعرے اٹھاؤ کہ جی ہم حکومت تبدیل کر دیں گے، یہاں ہم نظام مصطفیٰ لا کے دکھائیں گے. وہاں کیوں نہیں نظام مصطفیٰ لاتے؟ اسی طرح جو برطانیہ کی آج بھی حکومت موجود ہے، اور برطانیہ اور امریکہ اور دوسرے یورپ کے ملکوں کے اندر یہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی سب موجود ہیں، خاص طور پر دیوبندیوں کی اب بات کرتے ہیں تو وہاں نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلائیں. جو ہمیں یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کر سبق دیتے ہیں وہ وہاں سبق دلائیں، اور وہاں کی ان کی بھی اسمبلیوں کو کہیں کہ جناب اپنی اسمبلی کے اندر ایک کارروائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے علاوہ جہاد کا اعلان کریں، وہاں جا کے جہاد کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ کیسے جہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شام کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم عظیم ہو رہا ہے یہ انہی کی کرم اور فرمائیاں ہیں کہ وہاں شیعہ اور سنی جو ہیں ان کے مولوی کہتے ہیں جی وہ جہاد ہو رہا ہے، آؤ وہاں جا کے جہاد کریں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں. تو اسی جہاد کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حرام قرار دیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. جی احمد بٹ صاحب آپ کا حوالہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہنچ گیا ہے. تو یہ ہاں جناب جی، وہ میں نے کہا کہ جی جس کی میں نے تفصیل بتائی تھی کہ وہ قاضی عنایت علی تھا جس نے وہ شاملی میں صرف اپنے بھائی کے انتقام لینے کے لیے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی یا لڑائی کی، جس کو یہ شاملی کا جہاد کہہ کے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آج ہی اسی کا حوالہ دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس قدر جھوٹ، کذب، دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں یہ دیوبندی. جیسا کہ یہ اگلے جو پیجز ہم پڑھیں گے اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی. جی محترم. جی یہ لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا ہے، وہی کتاب ہے، پہلے بھی ہم اس کا ٹائٹل دکھا چکے ہیں، تذکرۃ الشہید حصہ اول ہے، اس کا الزام بغاوت اور اس کی کیفیت کے نام سے عنوان ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ نے باغیوں کی بغاوت کے باعث اپنا امن اٹھا لیا اور بذریعہ اشتہار عام اطلاع دے دی
اطلاع دے دی ہے کہ اپنی اپنی حفاظت ہر شخص خود کرنی چاہیے، اس لیے آپ چونکہ ہماری دینی سردار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے اینڈ پر اس صفحے کے لکھا ہے ان ایام میں آپ کو ان مفسدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول کے غول پھرتے تھے، حفاظتیں جاننے کے لیے تلوار البتہ اپنے پاس رکھتے تھے اور گولیوں کی بشار میں بہادر شیر کی طرح نکلے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولوی قاسم العلوم اور طیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب اور نیز حافظ زامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبوردہ زما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہیں تھا، اپنی سرکار کے خلاف باغیوں سے ہٹ جانے والے، اسی لیے اٹل پہاڑ کی طرح پرا جما کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان ساری کے لیے تیار ہو گیا، تیار توئیں سے۔ اللہ رے شجاعت جواں مردی کے جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جم غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں، چنانچہ آپ پر فیریں ہوئی، یعنی کہ آپ پر فائر ہوئے، اس کی جمع ہے فیریں، اور حضرت حافظ زامن صاحب علیہ ما علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہو گئے۔ جی کچھ تبصرہ یا آگے مزید پڑھتا رہوں؟ ہاں جی محترم، وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ اس کے ماموں کو شہادت کا اتنا شوق تھا، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کا شہید جو ہے یہ موجود ہے، اس کو کہتے ہی وہ محمد حافظ محمد زامن جو ہے شہید، یہ اسی جنگ میں شہید ہوا جو کہ انگریزوں کی طرف سے انہوں نے باغیوں کے ساتھ لڑی اور حکومت کی جان نثاری میں لڑی انہوں نے۔ اور ایک پتہ نہیں مجھے اسی میں آئے گا وہ حوالہ یا کسی اور کتاب میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ادھر وہ شہید ہوا بندہ حافظ زامن اور ادھر جہاد جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ ہے ان کا جہاد۔ تو یہ پتہ نہیں کون سا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جہاد کی، وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد بس وہ شہید ہوا ہے، مارا گیا وہ حافظ زامن، تو ساتھ ہی جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ چلے دیکھتے ہیں اگلے صفحوں میں شاید وہ جس کا صفحہ نمبر 76 لکھا ہے جب بغاوت و فساد کا قصہ فروغ ہوا اور احمد گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو صفائے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتیں اور مخبری کے پیشہ سے سرکاری خیر خواہ اپنے کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا۔ اب اگر واضح ہو تو یہ 1857 کی جنگ کا تو نہیں ذکر ہو رہا؟ جی بالکل، یہ سوری، اور اس کو بغاوت اور فساد کہا جا رہا ہے، اور جو اس میں جن کو آج یہ مجاہد بنا کر پیش کرتے ہیں ان کو باغی کہا جا رہا ہے اور بزدل اور مفسد کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے علماء جو دیوبندی بڑے اکابر تھے ان کے اوپر جھوٹے الزام انہوں نے لگائے جو خود فسادی تھے۔ ہمارے علماء نے تو انگریزوں کی طرف سے جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا ہے۔ جی محترم بالکل یہ ہوا ہے کہ جب وہ جو قابو پا لیا انگریزوں نے اس پہ، جو بھی اس کو جنگ آزادی کہیں یا غدر کہیں یا جو بھی تھا، تو جو مفسد تھے انہوں نے پھر وہ جیسے کہ ہمارے بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو شرارتی ہوتا ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے، تو جو اصل میں شرارتی تھے، جو اس وقت بڑے بڑھ چڑھ کے بقول ان کے جہاد کر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو پھر گورنمنٹ انگریزی کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے الٹا جو انگریزوں کی طرف سے لڑے تھے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ اصل میں فسادی تھی۔ اس کی تحقیقیں بھی ہوئی ہیں اور یہ سارے پھر چھوٹ بھی گئے ہیں۔ بعض تو ان میں ایسے ڈرپوک تھے کہ وہ خام خواہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ مولانا رشید احمد کا ہی ذکر ہے کہ ان پہ مقدمہ ہوا، بعد میں اسی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدمے سے بری ہو گئے اس لیے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے حق میں لڑتے رہے ہیں۔ یہ وہ لڑائی ہے شاملی کی یا تھانہ بھون کی، جس کو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کی ہے۔ یہ اب لفظ دوبارہ آپ پڑھیں، یہ پیچھے والا حوالہ وہ دوبارہ پڑھیں کہ کیا کہتے ہیں، ہاں، اعلیٰ حضرت حاجی صاحب اور نیز حافظ زامن صاحب ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبر عظمات دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح پرا جما کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان نثاری، یہ جان نثاری دیکھیں کس پہ ہو رہی ہے، سرکار پر۔ اور میں ہنسا اس وقت اس وجہ سے تھا کہ آپ نے تیار جو ہے وہ خاص طور پہ بتایا ہے کہ یہ توئے کے ساتھ لکھا گیا، تو اس پہ مجھے ہنسی آئی تھی، اور کہتا ہے سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ رے شجاعت اور جواں مردی
کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جم غفیر بندوقچیوں کے، یہ ہے جان ساری، کہ ہاتھ میں جو ہے وہ صرف تلواریں ہیں، اور آگے سے جو باغی اس وقت تھے انگریزوں کے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی، لیکن یہ پھر بھی ان کے سامنے جم گئے اور ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لی ہیں۔ چنانچہ آپ پر فہریں ہوئی اور حضرت حافظ زامن صاحب زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے وہ پڑھ بھی دیا ہے کہ رحم دل گورنمنٹ، یہ تو کہتے ہیں کہ بڑی ظالم گورنمنٹ تھی انگریزوں کی، تو یہاں پہ تمہارے بڑے جو ہیں اس کو رحم دل گورنمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ اتنے ظالم تھے تو یہ رحم دل گورنمنٹ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اسی طرح وہ اگلے صفحے پہ جا کے کہتے ہیں، نہیں اس میں وہ والا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے پروگرام میں دکھائیں گے، جس میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ مالک ہیں۔ اس وقت گنگوئی صاحب کو یہ بھول گیا تھا کہ مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو یہ اس وقت انگریزوں کو مالک کہنے پہ بھی تیار تھے، ان کی حکومت کو یہ رحم دل بھی کہتے تھے، ان کی طرف سے انہوں نے لڑائی بھی لڑی، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا۔ دیکھ لیں پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنا ہے یا ابھی چلانا ہے؟ تو میں اور والے ٹھیک بھیج ہے، دیتا ہوں، کافی ہے اتنا، ایک گھنٹہ چلو وہ ہم اگلے پروگرام میں دکھائیں۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں تاکہ اتنا ہضم ہو جائے، اور ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی یا خاص طور پر دیوبندی جو ہیں وہ ان حوالوں کو اچھی طرح چیک کر لیں، اور ان پر پھر وہ جو ہم نے تبصرہ کیا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے سامنے وہ پیش کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر باقی پروگرام جو ہے اس کا باقی حصہ جو ہے وہ کل جتنا بھی ہوگا وہ کل کر لیں گے۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ اٹیچمنٹ پروگرام کے ساتھ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے، اگر نہیں لگا رہے تو پلیز یہ سارے پروگراموں کے ساتھ یہ جتنے بھی حوالے ہم دکھا رہے ہیں ان کی آپ لگا دیں، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک نقطہ جو ہے وہ نہیں آتا، پہلے سوچا ہوتا ہے لیکن جب وہ حوالہ جات پیش کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتا ہے۔ لیکن جن بھائیوں کے پاس یہ حوالہ جات جائیں گے وہ ان سے اپنی طرف سے بھی ایک مضمون جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہتر طریقے پہ وہ نیکسٹ پیش کر سکیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ جتنے حوالہ جات ہیں وہ اٹیچمنٹ کے ساتھ لگا دیں۔ جی تو پھر انشاءاللہ۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ تو آپ نے اگر پروگرام جاری رکھنا ہے تو پھر آپ جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب موجود تھے اور آپ کے سامنے ہم نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی احمدی مسلمان بات کرتے ہیں ان کے بے شمار حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالہ جات ہیں، اور یہ جو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ آپ کو اٹیچمنٹ کے ذریعے مل جائیں گے سارے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جہاد والا مضمون جو ہے یہ کافی آپ پہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جب انگریزوں کی حکومت آئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے، ارد گرد جو لوٹا ماری وہاں بچی ہوئی تھی وہ کیسی تھی، خاص طور پر پنجاب میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں وہاں سکھوں نے کس قدر سختی کی ہوئی تھی۔ ہر بندہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو جو بزرگ ہیں اس علاقے میں آپ کے رہتے ان سے پوچھیں، کیونکہ پنجاب میں کافی تعداد میں لوگ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ جب یہاں سکھوں کی حکومت تھی تو کیا وہاں ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اذان کہنے کی اجازت تھی؟ بے شمار لوگ اس کی چیزیں خاص طور پر جو گاؤں کے علاقے ہیں یا دوسرے کوئی بھی علاقہ ہو پنجاب کے اندر وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر جگہ پر انہوں نے مذہبی آزادی سلب کر لی ہوئی تھی اور اذانیں تک دینے کی پابندی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کی یہ جاہل حکمران جو ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے احمدی مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس دور کو جب اس دور سے مقابلہ کیا جائے جب انگریز کی حکومت آئی ہے جس نے مذہبی آزادی جو ہے وہ دے دی ہے کہ مذہبی طور پر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تبلیغ بھی کر سکتا ہے اور اپنے جو بھی خیالات ہیں اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، اپنا وہ مذہب اور جو بھی وہ اس پر عمل کرنا چاہے، وہ کسی پر کوئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی۔ تو ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو صاف پتہ چلتا، پھر جب ایسی حکومت آ گئی ہے تو پھر اس حکومت کے خلاف فساد کرنا، اس کو حکومت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرنا، پھر اگر فرض کریں کہ وہ کامیاب ہو جاتے اور وہ حکومت چلی جاتی تو پھر وہی جو ہے وہ یعنی کہ جاہلوں کا وہاں ڈیرا ہو جانا تھا، اور مرہٹے اور سکھ اور یہ نام کے مسلمان مختلف قسم کی جو ٹولیاں بنی ہوئی تھیں انہوں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں اتارنی تھی، لیکن جتنی دیر تک انگریز یہاں رہا ہے وہ اس نے اس طرح کی صورتحال جو ہے اس پر کنٹرول
چھپا کے رکھا ہے، اور جب وہ یہاں سے گیا ہے تو اس نے پھر جو ہے وہ پارٹیشن کر کے پاکستان اور ہندوستان کو علیحدہ کر دیا ہے، اور انہی دیوبندیوں نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ پاکستان نہ بنے، اور آج یہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ احمدی مسلمانوں نے پاکستان بننے میں بھی، پاکستان بننے سے پہلے بھی، جس طرح بھی اس پروگرام کے اندر بھی بتایا گیا کہ جو یہ ہجرت، تحریک ہجرت تھی، اس طرح کی جو تحریکیں دیوبندیوں نے کانگریس کے اشارے پر گاندھی کو لیڈر مان کر پیدا کی تھیں، اس کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا دور تھا، انہوں نے بڑا سختی سے منع کیا تھا اس طرح کے کاموں میں حصہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ سخت نقصان دہ ہوں گے، اور ہندو بنیے کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب انگریز آہستہ آہستہ سے ملک جائے گا، اور جس طرح اب وہ وہاں جارہداری قائم کرنے کی ہندوستان میں کوشش کر رہا ہے، اسی طرح اب کوشش کر رہا تھا۔ اور دیوبندیوں کے بڑے، جس میں حسین احمد مدنی کا نام اس لیے اہم ہے کہ وہ ان کا لیڈر تھا اس وقت، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ ہجرت کے بہانے بے شمار مسلمان وہاں سے اپنی زمینیں سستے داموں بیچ کر افغانستان بھاگ گئے، اور افغانستان نے وہاں سے ذلیل کر کے ان کو پھر واپس ہندوستان کی طرف بگا دیا۔ تو یہ مختلف قسم کے حالات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، امید ہے اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آج بھی چونکہ میں آج کل کچھ مصروف ہوں، اس لیے پروگرام کو لمبا نہیں چلا سکتا، 1 گھنٹہ 21 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ تقریباً پروگرام ہو چکا ہے، اس لیے لنک بھی میں شیئر نہیں کروں گا۔ جو ہم نے معلومات شیئر کی ہیں، ان معلومات کو آپ حاصل کریں۔ اگر ختم نبوت کے موضوع پر کوئی غیر احمدی لائیو مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے درخواست یہ ہے کہ وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر یا میرے ٹیلی گرام پر یا میرے جو ہے وہ فیس بک، ٹویٹر یا جو ہے یوٹیوب، اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ختم نبوت پر لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ختم نبوت کا جو یہ کاروبار انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ اعتراضات ختم نبوت کے نام پر کانفرنسیں کر کے یہ سب جھوٹے الزامات احمدی مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے پروگرام کا نام ہی ختم نبوت لائیو مناظرہ رکھا ہے۔ جو ہم نے باتیں جہاد کے بارے میں کی ہیں اگر غلط ہیں تو ہم دعوت دیتے ہیں غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کو کہ وہ اپنے اکابر کے ان جھوٹ اور دھوکے بازیوں کو اگر سچ سمجھتے ہیں تو آئیں اور ہمارے سامنے آ کر ان کو سچ ثابت کر کے دکھائیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیں، اور کرونا سے بچ کے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اپنا چیک اپ کرائیں، آگے اس کو جو ہے وہ مزید پھیلنے سے روکیں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ مزید معلوماتی پروگرام لے کر آئندہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اس پروگرام کو سنتے ہیں، اس پروگرام میں ہونے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام لے کر اکثر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔